علم کی فضیلت میں ہم نے بارہا مرتبہ کیا سنا، کیا بیان کیا کہ نفل نماز سے، نفل عبادت سے، حتیٰ کہ شب بیداری میں پڑھے جانے والے نوافل سے زیادہ افضل کیا چیز ہے؟ علم حاصل کرنا۔ مگر کون سا علم؟ جو چیز ابھی تک آپ کے سینوں تک نہیں اتر کر پہنچی۔ علم جاننا ہوتا ہے، علم کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ تو آپ اگر 6 مہینے پڑھتے رہیں اور آپ کو کتاب کے ایک پیج پہ لکھی عبارت کی سمجھ نہ آئے، آپ اس کا رٹا لگا کے آگے چلے جائیں تو اس کو ہم علم نہیں کہیں گے۔ علم کا مطلب اگر جاننا ہے تو پھر وہ روشنی اور وہ معرفت جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد ذمہ داری کیا ہے، حرام و حلال کی کیا تقاضے ہمارے اوپر عائد ہوئے ہیں، کن برائیوں کو چھوڑنا ہمارے اوپر لازم ہوا ہے اور کن اچھائیوں کو اپنانا ہمارے لیے لازم ہوا ہے، جب تک ان چیزوں کے بارے میں ترقی نہ ہو تو وہ کوئی علم نہیں ہے۔ اور جو شخص ان چیزوں کو سمجھ کر اپنا ٹائم سپینڈ کرتا ہے اور دیانتداری کے ساتھ چیزوں کو سیکھتا، سمجھتا اور ان پہ محنت کرتا ہے، تو یہ علم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ علم سیکھنا نفل نماز سے افضل ہے۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ اگر ایک طالب علم اپنے دینی علوم کو سیکھنے کے لیے رات میں 2 گھڑیاں صرف کر کے سو جاتا ہے اور اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے، اور دوسرا بندہ عشاء سے لے کے فجر تک نفل نماز پڑھتا رہتا ہے مگر اس کے پاس علم نہیں ہے، تو اس کی ساری رات کا جاگنا، ساری رات کی محنت، مشقت، عبادت جو ہے وہ اس طالب علم کی 2 گھڑیوں سے فضیلت حاصل نہیں کر سکتی جس نے دیانتداری، توجہ اور شوق سے 2 گھڑیاں بیٹھ کے دین کا کوئی مسئلہ سیکھ لیا۔ کوئی لمحہ شیطان کبھی ضائع ہونے دیتے؟ وہ اپنے برے مشن میں اتنا مستعد ہے کہ کسی رات میں، کسی دن میں وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور آپ اپنے اچھے مشن کے لیے کبھی دن کا 10واں حصہ بھی اس اخلاص کے ساتھ صرف نہیں کرتے جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو حدیث شریف میں اس شخص کے لیے کس قدر خوشخبری عطا فرمائی گئی اور کتنی بڑی عظمت اس کی بیان کی گئی کہ اگر اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر رہ کر کسی کے لیے علم حاصل کرنا پاسبل نہ ہو اور اسے سفر کر کے کسی دوسری جگہ پہ جانا پڑے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے، سفر کرتا ہے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور کیا کہا گیا کہ علم میں سب سے مقدم علم کیا ہے؟ کہ ہمیں حلال، طیب، فرض، واجب، سنت، مستحب چیزوں کا علم از بر ہو جائے، اور اسی طرح حرام، مکروہ، ناجائز، ان تمام چیزوں کا علم اور ان سے بچنا، اور اس کی توفیق اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے، یہ سب سے افضل علم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم فقہ یعنی دین کی سمجھ کا علم کس کو عطا ہوتا ہے، کس کو حاصل ہوتا ہے، وہ کون خوش نصیب ہے؟ اس سے پہلے اللہ کی ایک نظر پڑتی ہے اور اللہ پاک انتخاب کرتا ہے، لوگوں میں سے چنتا ہے لوگوں کو، اور اللہ چاہتا ہے کہ فلاں فلاں بندے کے ساتھ میں خیر کا ارادہ کر رہا ہوں، تو کیا ہوتا ہے جن کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، حدیث پاک میں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی خیر کا یہ ارادہ یہ کسی عمر کا محتاج نہیں ہے، کسی وقت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جب بھی کسی کے ساتھ ارادہ فرما لے، چاہے تو وہ 5 سال کی عمر میں فرما دے، چاہے تو وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی فرما دے،
چاہے تو وہ 50 سال کی عمر میں فرما دے، چاہے 60 سال کی عمر میں فرما دے، یہ تو اس کی مرضی اور اس کی نظر کی بات ہے۔ اور اس نے آپ کو دین کو سمجھنے کے لیے منتخب کر کے بٹھا دیا۔ اب آگے آپ کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے تو بٹھا دیا، اب اس بیٹھنے کا حق آپ کیسے ادا کر رہے ہیں، کتنی دلچسپی، کتنی محبت سے اس کو سعادت سمجھ رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ جن لوگوں کو پچھلی عمر میں اللہ کریم نے منتخب کیا، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم اس دروازے سے اٹھیں۔ جو وقت ضائع ہو گیا اس کا کفارہ ہی یہ ہے کہ مرتے دم تک اس کے دروازے پہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے رہیں، کچھ نہ کچھ بیٹھے رہیں۔ ایک لفظ سارے دن میں بھی حاصل ہو جائے، ایک جملہ نصیب ہو جائے، ایک بات پہ عمل نصیب ہو جائے، تو بس سمجھیں کہ سفر چل رہا ہے۔ اور اس سفر نے کہاں لے کے جانا ہے؟ ابھی میں نے کیا کہا کہ جو دین کے لیے، علم کے لیے چلتا رہے گا، اس کے لیے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دے۔